قریشی نے کیا اعلان ہے حق کے وتیرے کا، قریشی نے کیا اعلان ہے حق کے وتیرے کا۔ ہر کوئی دیوانہ ہے خطابت کے طریقے کا، تیری ہمت شجاعت کا اور تیرے سلیقے کا۔ منہ بند کر دیا تو نے، منہ بند کر دیا تو نے دنیا کے ہر فتنے کا۔ قریشی نے کیا اعلان ہے حق کے وتیرے کا، قریشی نے کیا اعلان ہے حق کے وتیرے کا۔ بدعت کو مٹا ڈالا ہے، سنت کو پھیلا ڈالا، تو نے نبوی طریقے سے ہے دین حق بچا ڈالا۔ ختم الہاد کو کرنا، ختم الہاد کو کرنا ہے یاروں کام اس بندے کا۔ قریشی نے کیا اعلان ہے حق کے وتیرے کا، قریشی نے کیا اعلان ہے حق کے وتیرے کا۔ صحابہ سے محبت کی اور ہم سب کو بھی سکھلائی، صحابہ کے اعمالوں کی تشریح سمجھی اور سمجھائی۔ اکیلا پاس باتو ہے، اکیلا پاس باتو ہے عقائد کے سفینے کا۔ قریشی نے کیا اعلان ہے حق کے وتیرے کا، قریشی نے کیا اعلان ہے حق کے وتیرے کا۔ انداز ایسا کہ جو دیکھے وہی قربان ہو جائے، بس اللہ تعالی آپ پر مزید مہربان ہو جائے۔ دعا ہے سفر ہو تیرا، دعا ہے سفر ہو تیرا یوں ہی ہر سال مدینے کا۔ قریشی نے کیا اعلان ہے حق کے وتیرے کا، قریشی نے کیا اعلان ہے حق کے وتیرے کا۔ علامہ ہے اسمی عینی ہوں عسقلانی یا شوکانی، حضرت نانوتوی گنگو ہی تھانوی ہو۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج 26 جنوری 2023 ہے اور آپ کے یہاں سٹی کالج ملتان کے اندر میں عزیزم محمد حمزہ کی دعوت پر خصوصاً آپ کے یہاں کے ہیڈ عمر رحمانی، اللہ پاک ان کی عمر میں برکات عطا فرمائے، انہی کی دعوت پرخلوص پر میں جمع ہوں۔ میرے طالب علم بھائیوں، رب کریم نے آپ کو اور مجھے زندگی دی ہے، یہ زندگی آپ کے اور میرے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بہترین وقت ہے۔
ہم نے اپنی دنیا بھی اچھی رکھنی ہے، ہم نے اپنی آخرت بھی اچھی رکھنی ہے۔ ہم چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی ریزن، کوئی وجہ، کوئی سبب، کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کے بغیر ہم اس کام کو سر انجام نہیں دیتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کو پیدا فرمایا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے بھی مقصد ہے۔ ہم اگر اس مقصد کو سامنے رکھیں تو ہماری دنیا بھی بہتر ہے، ہماری آخرت بھی بہتر ہے۔ رب کریم سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع میں فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں نے زمین میں اپنے نائب انسان کو پیدا کرنا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ کس معاملے میں؟ انسان کو نیابت کس بنیاد پہ ملی ہے؟ رب کریم نے اس کی وجہ اور ریزن بھی قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے سوال کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے اللہ آپ زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو مخلوق زمین میں فساد پھیلائے گی، ویسفک الدماء، اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ اے اللہ آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں۔ رب کریم نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ آپ لوگ نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ رب کریم کا علم تو کامل ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں معلومات مکمل ہیں، لیکن یہ جو بات فرمائی ہے یہ ایک سوال کے جواب میں فرمائی ہے۔ سوال یہ ہے کہ فساد پھیلانے والی قوم پیدا کی جا رہی ہے یا خون بہانے والے لوگ پیدا کیے جا رہے ہیں؟ رب کریم نے ان دونوں کے جواب میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو علم عطا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو نالج دیا، معلومات دی ہیں۔ اس کی بنیاد پہ رب کریم نے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کے درجے کو بتایا۔ اس سے سمجھ آیا اگر انسان کے پاس تعلیم ہو، انسان کے پاس علم ہو، کسی چیز کا نالج ہو تو وہ کبھی خون نہیں بہاتا، کبھی فساد نہیں پھیلاتا۔ زمین میں فساد کا مقصد بے علمی ہے، زمین میں خون بہانے کا مقصد علم سے دوری ہے۔ آج انسان اگر فرشتوں سے خود کو افضل رکھنا چاہتا ہے، انسان فرشتوں سے بہتر خود کو ثابت رکھنا چاہتا ہے، تو جتنے علم کے باب ہیں، جتنے علوم کے شعبے ہیں، جتنا علم اور معلومات سے تعلق ہے، ان سب کو اپنانا ہوگا۔ اگر ہم ان کو نہیں اپناتے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم زندگی کے اصل مقصد سے دور ہو چکے ہیں۔ اگر ہمارے اندر زندگی کے مقاصد کی بنیادی چیزیں نہیں رہیں گی تو پھر پیدائش کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے 3 بڑی مخلوقات ہیں، جانور بھی مخلوق ہے، انسان بھی مخلوق ہے، فرشتے بھی مخلوق ہیں۔ رب نے فرشتے کے ساتھ نفسی خواہشات نہیں رکھی، صرف فرشتے کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جانور کے اندر اللہ تعالیٰ نے عبادت بھی نہیں رکھی، عقل بھی نہیں رکھا، صرف اپنی جان کے تسکین کے لیے رکھا ہے۔ درمیان میں انسان ہے جس کو رب نے علم بھی دیا ہے، عقل بھی دی ہے، سوچ بھی دی ہے، دنیا داری بھی دی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے انسان فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے تمہیں طاقت دی ہے، تو نیکی بھی کر سکتا ہے، میں نے تمہیں طاقت دی ہے، تو بدی بھی کر سکتا ہے۔ اب پاور آف سلیکشن، انتخاب کی قوت یہ تیرے اندر ہے۔ تو چاہے اپنی جوانی کو، اپنی صلاحیت کو، اپنے اندر کے چھپے ہوئے ایک منصب میں کام کی طاقت کو اچھائی میں لگا دے یا برائی میں لگا۔ یہ آپ اور ہم اگر انسان بن کے جانور سے افضل رہنا چاہتے ہیں تو صرف خواہشات نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم اپنے سامنے ٹارگٹس، اپنے اہداف رکھیں گے۔ میں نے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، اس منزل کو میں نے پانا ہے، اس منزل کا حصول یہ ہمارے اندر ہوگا۔ اگر ہم صرف اپنے پیٹ کی بات کریں،
صرف خواہش نفس کی بات کریں تب تو ہم جانور اور ہمارے درمیان فرق نہیں ہے، اور اگر ہم دنیاوی معاملات سے جہاں جہاں شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے اس سے ہٹ کے صرف عبادت میں رب کے سامنے سجدے کی بات کریں، دنیاوی ماحول سے آنکھیں بند کر لیں، تو پھر رب کے پاس تو فرشتے بھی موجود تھے، پھر ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ میں ایک لفظ میں اس کا مطلب سمجھانے لگا ہوں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ جو پاکستان کا خواب دیکھنے والے ہیں، پاکستان کے معرض وجود سے پہلے، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس بنیاد پہ انسان کو پیدا کیا؟ فرمانے لگے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں۔ کیا مانا؟ صرف اللہ کو سجدہ کروانا مطلب ہو، صرف اللہ کو عبادت کروانا مقصد ہو، وہاں پر دوسرے مسلمان کی غمخواری، اس کے دکھ میں، اس کی تکلیف میں خود کا حصہ ڈالنا تاکہ وہ اچھائی کی طرف آئے، یا علم حاصل کر کے تحقیق کی دنیا کے آخر تک پہنچنا، چاہے دنیاوی علوم ہو، دینی علوم کے ساتھ اس میں رہنمائی لے کر انتہا تک جانے کا یہ مقصد نہ ہو تو فرشتے عبادت کے لیے کافی تھے، ریاضت کے لیے کافی تھے، بھلائی کے لیے کافی تھے، اچھائی کے لیے کافی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسرے انسان کی بھلائی اور غمخواری کے لیے پیدا کیا۔ میں ایک سی ایگزامپل یوں دوں، ایک گھر میں فوتگی ہو جائے، اللہ نہ کرے ان پہ غم کے سائے چھا جائیں اور ہم ڈھول بجا رہے ہوں، بھائی تکلیف ہے تو اس گھر میں ہے، غمی ہے تو اس گھر میں ہے، میرے گھر میں تو کوئی تکلیف نہیں ہے، میرے گھر میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لہٰذا میں اپنے معاملے کو سیدھا رکھتا ہوں، میں اس کی غمی کو نہیں دیکھتا۔ جی نہیں، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ مجھے دوسرے مسلمان بھائی، دوسرے انسان کی غمخواری کرنی ہوگی، کیونکہ فطرت کا معاملہ ہر بندے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ نیچرلی آج اس پہ تکلیف ہے، کل مجھ پہ آ سکتی ہے، اگر میں آج اس کا ساتھی بنوں گا کل وہ میرا ساتھی بنے گا۔ اگر ہم ایک دوسرے کا یوں احترام رکھیں گے، عبادت کے ساتھ ان مقاصد کو سامنے رکھیں گے، تو پھر ہم ایک معاشرہ کریٹ کرنے والے بنیں گے۔ یاد رکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز جنگل ہوتی ہے، ایک چیز انسانیت کا معاشرہ ہوتا ہے۔ آپ نے اردو زبان میں یہ مثال سنی ہے، بھائی یہاں معاشرہ نہیں بستا، یہاں جنگل کا قانون ہے۔ کیا مطلب؟ جنگل کا قانون کسے کہتے ہیں؟ جنگل کے قانون کا مطلب ایک دوسرے کے غم میں اپنا حصہ صحیح کرنے میں نہیں ڈالتا، ایک کو دوسرے کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، کسی قسم کا دوسرے کی پرواہ کے معاملے کو سامنے نہیں رکھتے، تو جنگل کا قانون کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جنگل کا قانون نہیں ہے، ہم معاشرے میں ہیں۔ معاشرے کا مطلب کیا ہے؟ معاشرہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ عشر سے نکلا ہے۔ عشر، عشر، عشرہ کا معنی ہوتا ہے جہاں 10 چیزیں ہوں۔ معاشرے کا مطلب ایک آدمی انسانی زندگی میں، انسانی ماحول میں ایسے رہے کہ اس کے دل میں دوسرے مسلمان بھائی کے لیے 10 بندوں کا حوصلہ موجود ہو۔ یہ معاشرہ ہے۔ اگر میں اپنے دوسرے بندے کے لیے 10 مرتبہ حوصلہ، 10 گنا حوصلہ، 10 بندوں کی پاور کے مقابلے کا حوصلہ نہیں رکھتا، پھر معاف کیجئے مجھے کامل انسان کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ اور جو ہم کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ سنیں، اللہ کی رضا کے لیے کام یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کام تعمیر کر رہا ہے یا اس کو توڑ رہا ہے۔ رضا اور نیت ٹھیک ہو تو اس پہ اجر ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا جناب من استاذ مکرم، میں نے ایک جگہ زمین میں قلعہ گاڑ دیا۔ کہ زمین میں قلعہ کیوں گاڑا؟ کہا کوئی مسافر آئے گا، اپنی سواری، اپنے گھوڑے، اپنے اونٹ، اس کو پکڑ کے اس کی رسی کو اس قلعے کے ساتھ باندھے گا، کیا مجھے اس کا بدلہ، اس بھلائی کی اچھائی کا بدلہ ملے گا؟ استاد نے کہا جی ہاں، اس اچھائی کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ کچھ وقت گزرا، ایک اور آدمی آیا،
اس نے اس قلعے کو زمین سے اکھیڑا ہوا تھا اور اپنے ہاتھ میں یوں قلعہ اٹھا کے جیسے میں پانی کی باٹل اٹھائے ہوئے یوں آیا. حضرت استاد جی ایک بات ہے, یہ بندہ دیکھنے لگا یہ تو وہ قلعہ ہے جسے میں نے زمین میں گاڑا تھا, یہ نکال کے لایا. کیا کیا؟ کہ حضرت میں وہاں سے آیا, راستے میں ایک قلعہ گڑا ہوا تھا, میں نے سوچا کوئی مسلمان آئے گا اسے ٹھڈا لگے گا, وہ گر جائے گا, اس کو تکلیف ہوگی, میں نے اس لیے اس کی تکلیف کا احساس کیا, قلعے کو اکھیڑ دیا, کہا تجھے بھی بدلہ ملے گا. میرے دوستو غور کرنے کی بات ہے, اس نے قلعہ گاڑا, ثواب اسے بھی ہے, اس نے اتارا, اکھیڑا, نکال دیا, ثواب اسے بھی ہے. وجہ کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ اس کی حقیقی ریزن کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے, دونوں کا مقصد نیک ہے, دونوں کی بنیاد اچھی ہے, دونوں کا مائنڈ سیٹ ایک بہتری والا ہے. اس بنیاد پر اسے بھی اجر ہے, اسے بھی اجر ہے. آج ہم یہ والے بن جائیں. بعض اوقات ایک بات پہ دونوں بندے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن تھوڑا سا ایک دوسرے کی گفتگو میں غور کرنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کی بات میں سمجھنے کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے. جس کی تکلیف ہم نہیں کرتے تو پھر معاملہ اختلاف, لڑائی اور پتہ نہیں بد امنی کی سچویشن کریٹ کر لیتا ہے. تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے, دوسرے کی بات پہ غور کریں, اس کے لفظ پہ غور کریں, اس کے مطلب پہ غور کریں, اس کے معاملے کو دیکھیں, خود کو عقل کل نہ سمجھیں تو معاشرے میں امن پھیلے گا. مثلا اگر میں یہاں ایک صفحے پہ 6 لکھ لوں, 6 لکھ لوں اور آپ کو کہوں سامنے رکھ کے بتائیں یہ کیا ہے, ہر عقل مند بندہ کہے گا, سامنے والا کہے گا 6 ہے, ادھر والا کہے گا 9 ہے. میں کہوں گا وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, نظر کا فرق ہے. یہ باٹل آدھی خالی کر دی جائے, پوچھو اس میں پانی ہے, ایک بندے کا جواب ہوگا آدھی بھری ہوئی ہے, ایک کا جواب ہوگا آدھی خالی ہے. یہ دونوں ٹھیک ہیں, ہر نے اپنی نظر سے دیکھا ہے. ہمیں تعلیم یہ بات سکھاتی ہے کہ ہم اپنے اندر برداشت لائیں تاکہ معاشرے میں جنگل کا قانون نہ ہو, انسانیت بچ سکے. اگر ہم اپنے اندر یہ چیزیں رکھیں گے ہماری دنیا بھی بہتر ہے, ہماری آخرت بھی بہتر ہے. اور میرے دوستو میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, اسکول کو جوائن کرنا, کالج یونیورسٹی کو جوائن کرنا یا بازار میں بزنس مین بن کے, تاجر بن کے دکان کھولنا, یہ دنیا نہیں ہے. دنیا داری یہ ہے ان جگہوں میں جا کے اپنے خالق کو بھول جاؤ, اپنے اللہ کو بھول جاؤ. ہاں جو مدرسے میں بیٹھ کے رب کو نہیں بھولا, اسکول میں بیٹھ کے رب کو نہیں بھولا, تاجر بن کے دکان میں بیٹھ کے رب کو نہیں بھولا, یہ دنیا میں بیٹھ کے بھی اپنے رب کو راضی کرنے والا. اجر اس کو بھی ملنا ہے. من صاف ہونا چاہیے, دل صاف ہونا چاہیے, نیت صاف ہونی چاہیے. کام کے معاملات کو مد نظر رکھ کے بندہ کرے گا تو ہماری دنیا بھی بہتر بنے گی, ہماری آخرت بھی بہتر بنے گی. اس لیے کہتے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی. اللہ تعالیٰ کے لیے کہا گیا میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. کیا مانا مسلمان؟ یہ لفظ اسلام, سلم, سلامت, یہ ایک ہی چیز ہے. مثلا کیا فرمایا, جب کسی کو ملو السلام علیکم کہو, یا السلام علیکم کہنے والے کو 30 نیکیاں, جواب دینے والے کو 10 نیکیاں. صرف نیکیوں پہ نہیں دیکھیں, اس کا مطلب سمجھیں. جیسے کہتے ہیں نا ڈیپلی نظر, بالکل گہرائی میں جا کر بندہ سوچے. سلام سلامتی سے نکلا ہے, ہم جس کو سلام کریں گے اس کا معنی یہ ہے وہ میری طرف سے میں اسے میسج دے رہا ہوں, پیسفل ہو جاؤ, پر امن ہو جاؤ, میں تیرا نقصان کرنے والا نہیں. اسے کہتے ہیں افشو السلام. حضور پاک نے فرمایا سلام کو عام کرو, وَطْعِمُ الطَّعَامِ, اور دوسرے کو اپنے طرف سے کوئی ہدیہ, کوئی گفٹ دو. وَطْعِمُ الطَّعَامِ کے بعد تدخل الجنت بسلام, ان اچھائیوں میں تم آ جاؤ, رب سلامتی کے ساتھ تمہارا جنت میں استقبال کرے گا. میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, یاد رکھیں ان چیزوں کو اگر ہم سمجھ جائیں تو یقین مانے معاشرہ ہمارا صحیح کریٹ ہو جائے. آج جس وقت
بندے کے دل میں گناہ کا ارادہ پیدا ہوتا ہے. مجھ سے کئی دوست ریلیٹڈ ہیں, وہ پوچھتے رہتے ہیں. چند دن پہلے کی بات ہے, میں آؤٹ آف کنٹری کی بات کر رہا ہوں, میرے ایک شاگرد نے مجھے میسج کیا, سر ایک بات ہے. میں نے انہیں کہا مجھ سے کھلی کھلی بات پوچھا کریں, انشاءاللہ وہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کے راستے پہ آپ صحیح چلیں گے. میں نے کہا اگر کبھی نیکی کا ارادہ ہو تب بھی مشورہ کرو, گناہ اور غلطی کا ارادہ ہو تب بھی مجھ سے پوچھ لیا کرو, میں مائنڈ نہیں کروں گا, تمہیں صحیح راستہ بتاؤں گا. کہنے لگے جی بالکل ٹھیک. ایک دن اس کا میسج آیا, مجھے کہنے لگے سر آج من کر رہا ہے گناہ کا, موقع بھی ہے میرے پاس, میں گناہ کر بھی سکتا ہوں, آپ نے کہا تھا مجھے بتا دینا تو میں آپ کو انفارم کر رہا ہوں, آپ روکنا چاہتے ہو تو مجھے روک دیں, کوئی طریقہ بتا دیں. میں اس کالج کے لڑکے کو کیا سمجھاؤں, یہ تو جنت جہنم پروف تھا. میں نے کہا اچھا میں آپ کو 1 منٹ ایک چیز بھیجتا ہوں. میں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی قبر کی تصویر اور اس کے ساتھ ایک بیڈ شیٹ کی تصویر, جس بیڈ شیٹ کے اوپر 4 سانپ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے اسے سینڈ کیا, میں نے کہا ذرا 2 منٹ اسے دیکھنا, مجھے بتاؤ اس بیڈ شیٹ جس پر سانپ کی تصویر چھپی ہوئی ہے, رات کو تم سو پاؤ گے؟ کہتے کبھی نہیں. میں نے کہا قبر جو ساتھ والی ہے اس میں اس گناہ کے بدلے ہمیشہ ہمیشہ ان سانپوں کے ساتھ رہنا پڑے گا. کہتے سر میرا گناہ کا مائنڈ ختم ہو گیا. تھوڑا سا سوچنے کے لیے, تھوڑا سا سمجھنے کے لیے, تھوڑا سا بندہ اپنے آپ کو ٹائم دے, یقین مانیے پھر انسان میں رب کی نافرمانی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ایک شخص تھا, نوجوان, حسین, جمیل, اور اس میں خوبصورتی اور کیا انداز. وہ رسالت مآب کے پاس آیا, یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں برائی کر لوں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا مائنڈ سیٹ پڑھا اور گویا جسے کہتے ہیں نا فیس ریڈنگ کر لو, الفاظ نہ پوچھو, چہرے کو پوچھو, آنکھوں میں چھپی ہوئی گہرائی کے اندر کے معاملے کو پوچھو. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے دیکھو. اس نے دیکھا, فرمایا بیٹا یہ بتاؤ اگر برائی کا ارادہ آپ اپنی امی سے کر لیں گے. انہیں کہا کوئی شریف آدمی اپنی ماں کو بری نظر نہیں دیکھتا. کہا اپنی سسٹر اور اپنی بہن کے لیے سوچیں. کہا شریف بھائی اپنی بہن کی عزت پہ نہیں سوچتا. کہا بیٹی کے لیے. کہا شریف بندہ خاندانی آدمی اپنے گھر پہ نظر نہیں رکھتا. کہا بیٹا جہاں تجھے برائی کا ارادہ آ رہا ہے وہ بھی کسی کی ماں, بہن اور بیٹی ہے. ختم ہو گیا جذبہ جو دل میں تھا. یہ نافرمانی کے جذبات تب ابھرتے ہیں جب انسان کے سامنے شیطان کی چیزیں ہوتی ہیں, آخرت نہیں ہوتی. میرے بھائیو ہم نے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا, ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے. ہم پہلے عالم ارواح سے تھے, وہاں سے نکلے ہم ماں کے پیٹ میں آئے, ماں کے پیٹ سے نکلے ہم دنیا کے پیٹ میں آئے, ہم دنیا کے پیٹ سے نکلیں گے ہم قبر کے پیٹ سے جائیں گے, وہاں سے نکل کے آخرت میں دوزخ ہے یا جنت ہے. اللہ ہمیں دوزخ سے محفوظ رکھے. یہ سب چیزیں ہیں, کچھ تو بندہ دیکھ لے, کسی معاملے کو سامنے رکھ لے. یقین مانیے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت کو دیکھو, پیغمبر کے صحابہ, پیغمبر کی اہل بیت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جانیں قربان کی ہیں. وہ پیغمبر کے رسالت مآب کے دلدار, حبدار, وفادار, تابعدار اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے نیکوکار صحابی بنے ہیں, اور انہوں نے اپنے تن من دھن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ لٹایا ہے. آج 1400 سال گزر رہے ہیں, ان کے نام زندہ ہیں, ان کا مقام زندہ ہے, ان کے تذکرے زندہ ہیں. میرے دوستو, میری بہنوں اور میرے بھائیوں میں ایک جملہ کہتا ہوں, یاد رکھیں گناہ کی لذت یہ وقتی ہے, فار دا ٹائم, تھوڑے سے ٹائم کے لیے, لیمیٹڈ ٹائم ہے اس کو, لیکن اس کا عذاب یہ ہمیشہ فار ایور کا ہے, دائمی ہے. اسی طرح نیکی کی تکلیف بھی وقتی ہے, چند وقت کے لیے ہے, لیکن اس نیکی کے معاملات کے بدلے جو ہیں وہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. میں قرآن کریم کی ایک آیت آپ کی خدمت میں کوٹ کر کے بطور سمری اپنی بات کو کلوز کرنے لگا ہوں. توجہ رکھنا, یہ پارہ نمبر 29 ہے, سورۃ المعارج ہے. رب کریم نے قیامت کا ایک منظر کھینچا ہے کہ جو دنیا میں نافرمانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا تو رب کریم کے سامنے جس نے توبہ نہیں کی ہوگی, گناہ کیے ہوں گے, غلطی کی ہوگی, نافرمانی کی ہوگی اور معافی نہیں مانگی ہوگی, اس کا عالم کیا ہوگا.
یہ سورت نمبر 70 سورت معارج سورت سائلون ہے، اور اس کی آیت نمبر 11 12 13 14 15 رب کریم فرماتے ہیں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، یہ آدمی قیامت میں آ کر کہے گا اللہ مجھے بچا لے، میری اولاد کو میرے بدلے جہنم میں ڈال دے۔ فرمایا جائے گا جی نہیں، غلطی تو نے کی ہے، اولاد کیوں دیتے ہو؟ کہے گا اچھا اللہ میں آپ پر ایک قدم بڑھ کے کر رہا ہوں، وہ صاحبہ مائی وائف میری بیوی لے لیں، اسے دوزخ میں ڈال دیں۔ فرمایا جائے گا جی نہیں، کہے گا وہ اخی میرے بھائی میرے کزن میرے دوست لے لو۔ فرمایا جائے گا جی نہیں، کہے گا وہ فصیلہ التی تؤوی، میں اپنی پورے فیملی ممبرز دینے کے لیے تیار ہوں، پورا خاندان لے لو، مجھے چھیڑ دو۔ آخری 5ویں آفر کرے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، پوری کائنات میرے بدلے میں جتنی میری طاقت میری جائیداد میری پاور میرا مال و دولت ہے یہ لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ رب فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یہ وقت ہمارے اوپر آنے والا ہے۔ آج دنیا میں ہم اپنے نیکیوں کی بنیاد پہ صحیح کام کریں گے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، خدا کی پہچان میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، آخرت کے معاملات کو سامنے، اپنے اساتذہ اپنے والدین کی قدر، بڑوں کی عزت، چھوٹوں پہ شفقت، علماء اور ماہرین کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں احترام اور عقیدت کے معاملات، استاذ کی قدر رکھ کے یہ معاملہ چلائیں گے، ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اور میں ایک آخری بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، سنیے، جیسے ڈاکٹر ہے ویسے آپ اپنے ٹیچر اور استاذ کو سمجھیں۔ ایک شاعر نے کہا ان المعلم والطبیب کلاہما لا ينصحان اذا لم یکرما فاصبر لدائک ان جفوت طبیبا واقنع بجہلک ان جفوت معلما۔ کا رسالت میں آپ نے ہمیں سمجھایا ہے عالم کی بھی یعنی استاذ کی اور اپنے حکیم کے معاملات میں وہ شخص اپنے الفاظ میں اس آداب کو لے کر کہتا ہے، کہا اگر ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے اس کی عزت کو چھیڑو گے، اس پر جملے کسو گے، اس پہ اوپر اعتراض کرو گے، وہ کبھی تمہارے علاج میں کیسے چل پائے گا؟ تو پھر ڈاکٹر سے جھگڑا کرو گے تو اپنی بیماری پہ صبر کرنا سیکھو۔ کہ اس طرح اپنے استاذ کی بے توقیری اور بے عزتی کرو گے پھر اپنی جہالت پہ صبر کرنا سیکھو۔ ہم آخری نبی کے امتی ہیں، ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، رسالت مآب خاتم النبیین ہیں، کہتے ہیں نا seal of the every new prophethood after him صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسالت مآب کے بعد نئی نبوت کا دروازہ بند ہے۔ ہم قرآن کریم ماننے والے، رسول اللہ کو ماننے والے، آخری نبوت پہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ ہمیں نبی پاک کے آداب کو اپنا کر اپنی دنیا اور اپنی آخرت بہتر کرنی ہوگی۔ رب کریم آپ کو اور مجھے صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سب کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیکی کے کام کا بدلہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔